جو بطور قوم وہ کر رہے تھے اس کا اقرار کیا۔ اور پھر مرکز پہلا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ یروشلم کے سب رہنے والے اور پھر یہودیہ اور اس کے ارد گرد کے جتنے لوگ تھے وہ بھی پہنچے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ اب سے خدا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ آنے والے غضب سے بچیں، خدا کے غضب سے بچیں جو آنے والا ہے۔ اور اسی لیے جب لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ آئے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ انہوں نے انہیں آنے والے غضب سے بچنے کے لیے بپتسمہ دیا جا رہا تھا، اور وہ غضب جو تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اجتماعی طور پر مغروریت کا گناہ کیا تھا، اپنی بڑائی کا گناہ کیا تھا، اور وہ بچ رہے تھے۔ اور پھر وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ آپ خدا کے ساتھ اپنے شخصی رابطے کو استوار کریں۔ اور اگر آپ متی 3 باب اس کی 9 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بھی انہیں تنبیہ کیا جا رہا تھا تیسری جگہ پہ کہ آپ یہ خیال مت کرو کہ آپ چونکہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور اس طور سے آپ بچ جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ آج بھی بہت سے مذاہب کے اس طرح کے بلیوز ہیں کہ ہم اس لیے بچ جائیں گے چونکہ ہم فلاں کو ماننے والے ہیں، اس لیے بچ جائیں گے کہ ہم فلاں نبی کے پیروکار ہیں، وہ ہمیں بچائے گا۔ بالکل یہودیوں کے بھی یہی خیالات تھے، اور یوحنا اصطباغی نے انہیں تنبیہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بطور قوم بچ جائیں، آپ سب کو اپنا شخصی رابطہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ استوار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بطور قوم انہوں نے یہی گناہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم میں سب پر فضیلت حاصل ہے، ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم ضرور جنت میں جائیں گے، اور اسی کو وہ انہیں ٹھیک کروانا چاہتا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا جو اقتصاب بائبل میں سے پڑھا گیا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یوحنا نے کہا ہے میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، کیونکہ یوحنا یسوع مسیح کو پہچان گئے، اور انہوں جیسا کہ یوحنا پہلا باب میں لکھا ہے کہ یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ، یوحنا نے یسوع مسیح کو پہچان لیا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں تو آپ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بپتسمہ دے، اور تو چونکہ تو بڑا ہے، تجھے خدا نے نور بنا کے بھیجا ہے، اور ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ اب ہونے ہی دے، اور آپ کا جو سوال ہے کہ یسوع مسیح تو گنہگار نہیں تھا، اور بالکل آپ دیکھیں کہ یوحنا اصطباغی نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ آپ کو اس بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یسوع نے اس کی بات کو سہارا دیا ہے اور کہا ہے کہ تو ٹھیک سوچ رہا ہے، لیکن اب تو ہو نہیں دے، کیونکہ ہمیں راست بازی کو پورا کرنا ہے، راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ لکھا یہ نہیں لکھا کہ ہم یہ بپتسمہ لے کر راست باز ٹھہریں گے۔ اگر تو یسوع مسیح یہ کہتے کہ ہمیں بپتسمہ لے کر راست باز ٹھہرنا ہے تو ہم ضرور یہ یقین کرتے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں گناہ تھا، لہٰذا وہ بپتسمہ لینے کے بعد راست باز ٹھہرے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں راست بازی کو پورا کرنا ہے، یعنی شریعت کے کچھ احکامات رسومات کو پورا کرنا ہے تاکہ راست بازی کے عمل کا حصہ بن سکیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح جو تھے وہ گناہ سے مبرہ تھے، ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور اس کا اقرار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اور پھر پہلا پطرس 2 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ یسوع بے گناہ تھے اور اس کا اقرار رسول جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اسی لیے
यूहन्ना ने भी उन्हें बपतिस्मा देने के लिए हिचकिचाहट का इजहार किया। लेकिन इससे हमें एक और बात भी पता चलती है कि यूहन्ना को दरअसल वो ये कह रहे थे कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। तो ये बपतिस्मे की बात नहीं थी या गुनाहों की मुआफ़ी की बपतिस्मा नहीं था, बल्कि यहाँ वो किसी और बात के बारे में बात कर रहे थे। तो वो बात दरअसल ये थी कि यीशु मसीह वहाँ पर उन गुनहगार लोगों की तरह या उन लोगों की तरह जो अपनी कौम का इज्तिमाई तौर पर गुनाह का इकरार करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, यीशु मसीह इस हैसियत से वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, बल्कि वो मसा होने के लिए वहाँ पहुँचे थे और बतौर सरदार काहिन अपने आप को दुनिया पर जाहिर करने के लिए पहुँचे थे। और अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो जब सरदार काहिन को मसा किया जाता था, उसे सरदार काहिन होने के लिए उसे चुना जाता था, उसे मुकर्रर किया जाता था, तो उसको मसा किया जाता था, उसको गुस्ल पानी के साथ गुस्ल दिया जाता था। और अगर आप खरूज 29 बाब उसकी 4 आयत में देखें तो यहोवा खुदा जो हैं वो मूसा नबी को हुक्म देते हैं कि जब हारून और उसके बेटों को तू कहानत के लिए कबूल करे या उनको इसके लिए मखसूस करे तो उनको नहलाना। और फिर मूसा ने उस हुक्म को पूरा किया। अहबार 8 बाब उसकी 6 आयत में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है, तब मूसा ने हारून और उसके बेटों को पानी से गुस्ल दिया। और जब सरदार काहिन को मसा किया जाता था तो इस रस्म में ये बात शामिल थी कि पहले उसको गुस्ल दिया जाता था पानी के साथ और उसके बाद उसको मसा किया जाता था। और देखिए जब मूसा ने उनको काहिन होने के लिए मखसूस किया तो उनको बाद में मसा भी किया। खरूज 29 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, मसा का तेल उसके सर पर डालना और उसे मसा करना। और फिर मूसा ने अहबार 8 बाब उसकी 12 आयत में ऐसा ही किया और लिखा है, तेल में से थोड़ा सा हारून के सर पर डाला और उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। इस तरह से काहिन को सरदार काहिन होने के लिए मसा किया जाता था और उसे मखसूस किया जाता था, मुकद्दस किया जाता था। और बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसीलिए यूहन्ना इस्तबागी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे मसा करे, लेकिन यीशु ने कहा कि अब होने ही दे। तू ठीक कहता है कि चूँकि मेरी हैसियत ज़्यादा है, मेरी हैसियत बड़ी है, मुझे तुझे मसा करना चाहिए, लेकिन अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें रास्तबाजी को पूरा करना है। इन रसूमात में से जो खुदा ने जिनका हुक्म दिया उसमें से गुज़रना है। तो लिहाजा यीशु को पानी से गुस्ल दिया गया और उन्हें पानी से जो है उसी तरह गुस्ल दिया गया जैसे सरदार काहिन को दिया जाता था। मत्ती 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी से ऊपर आ गया। अब इसके बाद यीशु मसीह को मसा किया जाना था। और पुराने अहदनामे में लोगों को तेल के साथ मसा किया जाता था, तो तब रूह कुद्स उन पर जोर से नाज़िल होता था। लेकिन नए अहदनामे में तेल की जगह पे रूह कुद्स उसकी नुमाइंदगी करता है और रूह कुद्स से मसा किया जाता है। और अब आप देखें कि मत्ती की इंजील में लिखा है कि जो ही यीशु मसीह पानी से ऊपर आए तो उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानंद यीशु पर उतरते देखा और इस तरह से यीशु को रूह कुद्स के साथ मसा किया गया। और इस तरह से उनके सरदार काहिन होने के जो लवाजमात थे शरीयत के मुताबिक उन्हें पूरा किया गया और यीशु मसीह को बतौर सरदार काहिन जाना भी गया, माना भी गया। क्योंकि अगर आप इब्रानियों 4 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। यीशु मसीह को बतौर सरदार काहिन के जाना भी गया। और फिर लिखा है कि हमारा सरदार काहिन जो है वो अपना ही खून लेकर खुदा के हुजूर पहुंचा। क्योंकि पहले जो सरदार काहिन थे वो बर्रों और बछड़ों का खून लेकर पाक तरीन मकाम में जाया करते थे, और यहाँ जो हमारा सरदार काहिन यीशु मसीह था वो खुद अपना खून लेकर वहाँ पहुंचा है, यानी बतौर सरदार काहिन यीशु मसीह को जाना गया। और फिर आप कहेंगे कि बाकी लोग भी बपतिस्मा ले रहे हैं और यीशु को भी बपतिस्मा दिया जा रहा है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया कि पुराने दौर में यहूदियत में जब वो शामिल करते थे तो वो सबको गुस्ल देते थे, लेकिन सरदार काहिन को मखसूस करते हुए गुस्ल भी दिया जाता था
اور مسح بھی کیا جاتا تھا۔ یسوع کو غسل بھی دیا گیا اور روح القدس کے ساتھ مسح بھی کیا جاتا تھا۔ وہاں ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے بپتسمہ لیا، لیکن کسی اور کو روح القدس کے ساتھ مسح کیا جانے کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ چونکہ یسوع کو بطور سردار کہن وہاں پر مسح کیا جا رہا تھا، اس لیے اسے مسح بھی کیا گیا اور غسل بھی دیا گیا۔ اب بالکل اگر آپ پہلا سموئیل اس کی 16 سے 13 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں داؤد کا واقعہ درج ہے کہ جب اس کو مسح کیا گیا تو روح القدس اس پر نازل ہوا۔ لیکن تب سموئیل نے تیل کا سینگ دیا اور اس سے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ جب داؤد کو مسح کیا گیا تو اس پر روح القدس جو تھی آئندہ کو زور سے نازل ہوتی رہی۔